الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی آخر سورة الواقعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون وقال جل وعلا كما ورد في سورة الجمعة مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم وعن عبيدة المليكي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن لا تتوسدوا القرآن واتلوه حق تلاوته في آناء الليل والنهار وافشوه وتغنوه وتدبروا فيه لعلكم تفلحون رواه الإمام البيهقي رحمه الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آنس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذکرنا منه ما نسینا وعلمنا منه ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة یا رب العالمین آمین۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، مجھے آج اپنی زندگی کی مشکل ترین تقریر کرنی ہے۔ مشکل ترین مضمون یا موضوع کے اعتبار سے نہیں، اس لیے کہ میرا آج کا موضوع میرا محبوب ترین موضوع ہے، جس پر میں نے گزشتہ 30 سالوں کے دوران بے شمار مرتبہ تقریر کی ہے۔ اس کے مختلف پہلو مختلف اسالیب سے، مختلف ترتیبوں سے بے شمار مرتبہ بیان کیے ہیں، جن پر کہ میرے آڈیو کیسٹس، ویڈیو کیسٹس بہرحال جتنی تعداد میں ہیں ان کا مجھے علم نہیں۔ مشکل یہ ہے کہ آج میرا فیصلہ ہے کہ اس موضوع کے جو اہم نکات ہیں ان سب کو میں ایک ترتیب کے ساتھ صرف 1 گھنٹے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اصل فیصلہ یہ ہے کہ فرق تاب قدم ہر کجا کے می نگرم کرشمہ دامن دل میں کشت کے جائی جاست۔ اب انتخاب کرنا ہے ان میں سے کون کون سی باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ بہرحال آپ دعا کیجئے کہ میں اس موضوع کے اہم حصوں کو ایک ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے اس محدود وقت میں بیان کر سکوں۔ موضوع آپ کے علم میں ہے، اس لیے کہ بہت سے حضرات کے نگاہوں سے لازماً کل کا ہمارا اخباری اعلان گزرا ہوگا۔ قرآن کریم اور ہماری ذمہ داریاں، بلکہ اس موضوع پر
پچھلے جمعے میں تقریر کر چکا ہوں، اگرچہ اس کا عنوان ذرا مختلف تھا، بات ایک ہی ہے، اس کا مثبت عنوان یہ ہے جو آج ہے، قرآن کریم کی عظمت اور ہماری ذمہ داریاں۔ اسی کو منفی انداز میں بیان کیا تھا کہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کہیں تکذیب قرآن کے مرتکب تو نہیں ہو رہے، اپنے طرز عمل سے قرآن مجید کی تکذیب تو نہیں کر رہے، اسے جھٹلا تو نہیں رہے۔ بات ایک ہی ہے، انداز مختلف ہے۔ پھر یہ کہ جو موقع ہے میری ان گفتگوؤں کا وہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ چونکہ قرآن کالج میں جو رجوع القرآن کا ہم نے تعلیم بالغاں کا ایک نظام 1 سالہ کورس کی شکل میں جاری کیا ہے، اس کے داخلے ہونے والے ہیں، اور ساتھ ہی جو ہمارا بی اے کا داخلہ ہے 3 سالہ گریجویشن کورس ایف اے اور ایف ایس سی پاس طلباء کے لیے، اس کا بھی داخلہ جو ہے اس کا آغاز ہونے والا ہے، تو ان کی طرف توجہ دلانی بھی اپنی ان گفتگوؤں کے ذریعے سے مقصود ہے۔ میں اپنے موضوع پر ظاہر بات ہے کہ گفتگو کروں گا سب سے پہلے عظمت قرآن فی نفسہ ہی، ہم سمجھیں کہ اس کی عظمت ہے کیا، اس لیے کہ کسی شے کی قدر و قیمت سے آگاہ ہونے ہی پر اس کے بارے میں ہمارے طرز عمل کا دار و مدار ہے۔ کسی شے کی قدر و قیمت کا اندازہ ہو جائے گا، اس کے لیے آپ محنت کریں گے، کوشش کریں گے، ایثار کریں گے، قربانی دیں گے۔ اگر اس کی قدر و قیمت کا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد ہمیں دیکھنا ہے کہ قرآن مجید کے ضمن میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہم کن کن کوتاہیوں کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور اب تک جو کوتاہی ہو گئی ہے اس کی تلافی کی کوئی صورت ہے یا نہیں، اور ہے تو کیا ہے۔ عظمت قرآن کے بیان کے ضمن میں بھی پہلے فارسی زبان کا ایک مقولہ آپ سن لیجئے، قدر گوہر شاہ دانت یا بدانت گوہری، ہیروں اور جواہرات کی قدر و قیمت سے یا تو بادشاہ لوگ واقف ہوتے ہیں، ان میں کھیلتے ہیں، انہیں پہنتے ہیں، ان کا اوڑھنا بچھونا ہے، یا پھر جوہری جو ان میں ڈیل کرتا ہے، خرید و فروخت کا کام کرتا ہے۔ قدر گوہر شاہ دانت یا بدانت گوہری، اس حوالے سے واقعہ یہ ہے، قرآن مجید کی عظمت کما حقہ تو صرف اسی ہستی کے علم میں ہے جس کا یہ کلام ہے۔ صاحب کلام اور متکلم ہی جانتا ہے کہ میرے کلام کی عظمت کیا ہے، یعنی اللہ تعالی۔ یا پھر اس کا علم ہے کما حقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن پر یہ قرآن نازل ہوا، جو اس کے مخاطب اولین بھی تھے اور جو اس پر سب سے پہلے ایمان لانے والے بھی تھے۔ یہ 3 الفاظ حضور کے بارے میں نوٹ کر لیجئے، محبت وحی بھی تھے کہ آپ پر وہ وحی نازل ہوئی، آپ ہی اس کے اولین مخاطب بھی تھے۔ پہلا حکم آیا اقرا، مخاطب کون ہے؟ محمد الرسول اللہ، اور آپ ہی اس پر سب سے پہلے ایمان لانے والے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ باقی یہ کہ عام انسانوں میں سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جس درجے اس کی عظمت سے واقف تھے، میں اس کا تذکرہ صرف کروں گا ان حوالوں سے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ فرماتے ہیں کہ میں نے صرف سورہ بقرہ پر 8 سال تک غور کیا ہے۔ زبان ان کی اپنی عربی، کوئی اجنبی زبان نہیں سیکھنی تھی۔ جس ماحول میں قرآن نازل ہوا، شان نزول کے سارے واقعات ان کی نگاہوں کے سامنے، وہ خود اس ماحول کا جز ہے، اور پھر وہ صرف سورہ بقرہ پر 8 برس تک تدبر کر۔ اس سے آپ اندازہ کر لیجئے ان کے نزدیک اس کی قدر و قیمت کیا تھی۔ یا پھر صحابہ کرام کے جو رات کی نماز میں ہر ہفتے قرآن مجید ختم کرتے تھے، گویا کہ 4.5 پارے کے لگ بھگ تہجد میں صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت جو ہے اس کا قرآن مجید کے ساتھ عشق کا یہ عالم تھا۔ 4.5 پارے روزانہ پڑھ کر ہی انسان ہر ہفتے میں قرآن ختم کر سکتا ہے۔ بس صرف ان 2 حوالوں پر اکتفا کر رہا ہوں۔ اب عظمت قرآن جیسا کہ میں نے عرض کیا، یا اللہ تعالی اس سے کما حقہ واقف ہے، یا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی حوالے سے عظمت قرآن بزبان صاحب قرآن، صاحب کلام یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے بیان کیا، اور عظمت قرآن
بزبان محبت قرآن حضور نے کیسے بیان کی؟ سب سے پہلے متکلم خود اللہ تعالی۔ قرآن مجید میں ظاہر بات ہے کہ ان چیزوں کا احصاء اور استقصاء کرنا ممکن نہیں ہے، جتنے مختلف پیرایوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی عظمت کی طرف توجہ دلائی۔ اس وقت میں جو ترتیب اپنے ذہن میں رکھتا ہوں، سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ قرآن مجید میں کتنی مرتبہ اللہ نے خود قرآن کی قسم کھائی۔ یاسین والقرآن الحکیم، قاف والقرآن المجید، صاد والقرآن ذی الذکر، قرآن مجید کی قسم۔ اور یہ کس اعتبار سے کہ اصل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا سب سے بڑا ثبوت قرآن ہے، آپ کا اصل معجزہ قرآن ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قسم جس بات پر کھائی جا رہی ہے وہ یہ کہ یقیناً اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں، رسولوں میں سے ہیں۔ اس قسم، اس پر گواہی قرآن کی ہے، قرآن گواہ ہے، قسم ہے قرآن کی، یعنی در حقیقت قرآن سب سے بڑا ثبوت ہے رسالت و نبوت محمدی کا۔ پھر قرآن مجید کے لیے اسی طرح یہ مرکبات ناقصہ شمار ہوتے ہیں۔ کیا کیا صفات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود استعمال فرمائے؟ ابھی جیسا کہ آپ نے دیکھا القرآن الحکیم، حکمت سے مملوء قرآن، قاف والقرآن المجید بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، مجد، بزرگی والا قرآن۔ کہیں آتا ہے قرآن کریم، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، کہیں کتاب عزیز، بہت زبردست، بڑی باجبروت، بڑی قوت والی کتاب۔ والقرآن ذی الذکر، یاد دہانی والا قرآن۔ اب میں صرف یہ جس کو کہتے ہیں کہ نمونہ مشت اذخروارے کے انداز میں یہ میں نے صرف اشارے کیے ہیں، احاطہ کرنا مقصود نہیں ہے، ناممکن۔ دوسرے نمبر پر آئیے، میں نے صرف قرآن مجید کے 4 مقامات کا انتخاب کیا ہے، ان میں سے ہر مقام پر میری پوری تقریریں بھی موجود ہیں۔ وہ تو یہ کہ اس کے کیسٹس، آڈیو، ویڈیو آپ حاصل کر سکیں گے، اس وقت صرف میں تیزی کے ساتھ گزر رہا ہوں۔ اور ترتیب میں نے یہ قائم کی ہے کہ وہ مقام جس میں ایک آیت میں قرآن کی عظمت بیان ہوئی، پھر یہ ارتھمیٹیکل پروگریشن جسے ریاضی میں کہا جاتا ہے، وہ مقام جس میں 2 آیات وارد ہوئی، پھر وہ مقام جس میں 4 آیات میں عظمت قرآن کو اللہ نے بیان کیا، پھر وہ مقام جس میں 8 آیات میں اللہ تعالیٰ نے عظمت قرآن کو بیان کیا۔ 1 2 4 8۔ پہلی آیت سورہ حشر کی، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا اللہ کے خوف سے۔ اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں، شاید وہ غور و فکر کریں، تفکر و تدبر سے کام۔ ایک بات میں درمیان میں بھول گیا ہوں اپنی ترتیب میں، اللہ قرآن مجید کی عظمت سے واقف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماحقہ سے واقف، صحابہ کرام کی قدر و قیمت کا جو اندازہ تھا، ان کو جو اندازہ تھا اس کا تذکرہ ہو چکا۔ عام انسانوں میں سے خاص طور پر عصر حاضر ہی نہیں، ماضی قریب تک بھی میرے نزدیک عظمت قرآن کا جس قدر انکشاف علامہ اقبال پر ہوا ہے، کوئی دوسری شخصیت میرے علم میں نہیں۔ میں عصر حاضر ہی نہیں، ماضی قریب کو بھی شامل کر رہا ہوں۔ اور آج کی تاریخ میں جبکہ میری عمر کا 62واں برس بھی، اب 63واں برس بھی نصف کے قریب ہو رہا ہے، 62.5 کی عمر کو پہنچ رہا ہوں، اپنے اب تک کے معلومات اور مطالعے کا حاصل بیان کر رہا ہوں۔ عظمت قرآن کا جو انکشاف جس گہرائی کے ساتھ ہوا ہے علامہ اقبال پر، میرے علم میں کوئی دوسرا شخص کے آس پاس بھی نہیں۔ اب یہ اللہ کی دین ہے، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اس لیے کہ میں یہاں حوالے دوں گا علامہ اقبال کے اشعار کے، اس لیے میں نے یہ تمہید بھی پہلے ہی بیان کر دی ہے۔ ویسے میرا چھوٹا سا کتابچہ ہے علامہ اقبال اور ہم، جس میں میں نے 2 عنوانات یہ قائم کیے ہیں، اس دور کا سب سے بڑا داعی الی القرآن اقبال ہے، اور اس دور میں عظمت قرآن کا سب سے بڑا ثبوت اقبال ہے۔ اس لیے کہ علماء کا تو یہ اوڑھنا بچھونا ہے، ان کی تعلیم و تربیت اسی ماحول میں ہوئی ہے۔ ایک شخص
جس نے انگریزی اسکولوں میں تعلیم حاصل کی، مرے کالج سے اور مشن اسکول سے اور مرے کالج سے اور گورنمنٹ کالج سے، پھر وہ جرمنی اور انگلستان میں جا کر اس صدی کے آغاز میں فلسفہ کھنگال کر آیا، اگلے پچھلے فلسفے پڑھ ڈالے، پھر اگر اسے ہدایت کے لیے اگر کہیں پناہ ملی ہے تو صرف قرآن مجید، تو یہ میرے نزدیک عصر حاضر میں عظمت قرآن کا سب سے بڑا ظہور ہے۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ اگر اپنے پورے فلسفہ خودی کو بھی وہ کہتا ہے قرآن مجید کی ایک آیت سے ماخوذ ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ سید نذیر نیازی مرحوم گواہ ہے، علامہ اقبال نے خود ان سے کہا میرے فلسفہ خودی کی سورس کی آیت ہے۔ بہرحال اس بات کو میں نے چاہا تھا کہ اسے بھی نوٹ کرا لوں۔ اب دیکھیے قرآن مجید ایک آیت میں جو اپنی عظمت بیان کر رہا، بلکہ کہنا چاہیے اللہ نے جو بیان کی، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے اور اس کی تشریح آپ کو کرنی ہوگی القرآن یفسر بعضہ بعضا کے اصول کے مطابق، سورہ اعراف میں تذکرہ موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب درخواست کی تھی کہ اللہ اپنا دیدار بھی عطا کر دے، تو اللہ نے فرمایا تھا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی، ان آنکھوں کے ساتھ، اس انسانی وجود کے ساتھ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن اندازہ ہی کرنا تو ذرا اس پہاڑ کو دیکھو، ہم ذرا ایک تجلی اس پر ڈالیں گے، اگر وہ پہاڑ اس کا تحمل کر لے تو سمجھنا کہ شاید تم بھی ہمارے دیدار کا تحمل کر سکو۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جب اللہ نے اپنی ایک تجلی جو ہے پہاڑ پر ڈالی ہے تو پہاڑ پھٹ گیا، دب گیا، اور حضرت موسیٰ بالواسطہ مشاہدہ کرتے ہوئے بھی بے ہوش ہو کر گر گئے۔ گویا کہ جو تجلی ذات باری تعالیٰ کی تاثیر ہے وہی قرآن کی تاثیر ہے، تمثیل وہی بیان کی، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اس کو علامہ اقبال نے ادا کیا ہے، فاش گویم آنچه در دل مزمرست، این کتاب نیست چیزیں دیگرست۔ صافی کہہ دوں تم سے جو میرے دل میں ہے، اس قرآن کو کتاب نہ سمجھنا، یہ کوئی اور شے ہے۔ کیا شے ہے؟ مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، زندہ و پائندہ و گویاستو۔ جو ذات باری تعالیٰ کی صفات ہیں وہی اس کی صفات ہے، جیسے اللہ الحی ہے، القیوم ہے، ایسے ہی یہ قرآن مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، وہ الظاہر بھی ہے الباطن بھی ہے، اسی طرح اس قرآن کی صفات ہے۔ صرف اشارے کر رہا ہوں، پھر عرض کر چکا ہوں، موضوعات پہ میری مفصل تقاریر موجود ہے۔ اب آئیے دو آیات، سورہ یونس کی آیات 57-58۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فلذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ العظیم۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واعظ بھی آ گیا ہے، اور تمہارے باطنی اور روحانی امراض کا علاج بھی آ گیا ہے، اور ہدایت بھی آ گئی ہے اور رحمت بھی آ گئی ہے۔ اے نبی، ان سے کہہ دیجئے یہ قرآن جو تمہارے لیے واعظ بھی ہے، تمہارے روحانی اور باطنی امراض کا علاج بھی ہے، تمہارے لیے ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے نبی کہہ دیجئے یہ اللہ کے فضل اور رحمت کا مظہر ہے۔ فبذالک فلیفرحوا، خوشیاں منانی ہے تو اس پر مناؤ، اتنی بڑی نعمت اللہ نے تمہیں عطا کی ہے، ناز کرنا ہے تو اس پر کرو، فخر کرنا ہے تو اس پر کرو، خوشی منانی ہے تو اس پر مناؤ۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ کہیں بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ جمع کرتے ہیں، سیم و زر ہو، ہیرے جواہرات ہو، ساز و سامان ہو، جو کچھ تم جمع کر رہے ہو دنیا میں، جو بھی انسان جمع کرتا ہے، جس شے کو بھی قیمتی سمجھ کر جمع کرتا ہے، جان لو ان تمام چیزوں سے بڑھ کر قیمتی شے یہ ہوا خیر مما یجمعون۔ اس آیت میں جو ترتیب ہے بڑی ہی حکیمانہ ترتیب ہے۔ قرآن مجید میں آج کل جو ہمارا ہفتہ وار درس ہو رہا ہے، اس میں آیت ابھی وہ گزری ہے، ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، انسانوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اقبال نے بھی کہا ہے
پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ تو پہلے ضرورت ہے کہ دل کی سختی رفع ہو۔ زمین سخت ہے، اس کے اوپر بارش برے گی اور پانی بہہ جائے گا، جذب ہوگا ہی نہیں، تو کہاں سے روئیدگی آئے گی، کہاں سے سبزہ آئے گا؟ زمین کا اوپر کا کرسٹ جو ہے اسے توڑو تاکہ پانی جذب ہو سکے۔ انسان کو الٹی آ رہی ہے، دوا معدے میں ٹک ہی نہیں رہی، جذب ہی نہیں ہو رہی، تو کیا اس کی تاثیر ہوگی؟ دوا جذب ہو تب تاثیر ہوگی۔ تو سب سے پہلی صفت بیان کی کہ یہ موعظہ ہے، یہ قرآن دلوں کو نرم کرنے والی شے ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ، جب دل نرم ہوں گے اب یہ قرآن اس کے اندر اترے گا، نرم بھی خود کرے گا، حل بھی خود چلائے گا، دل کی سختی کو بھی رفع کرے گا، پھر جذب ہو کر شفا بنے گا۔ تمہارے اندر جو امراض ہیں، روحانی امراض ہیں، تمہارے باطنی امراض ہیں، ان کا علاج کرے گا۔ اب نتیجتاً اس کی ہدایت سے مستفید ہو سکو گے۔ پہلی دو شرطیں پوری نہ ہو تو ہدایت، قرآن اپنی جگہ ہدایت ہے، ابو جہل تو استفادہ نہیں کر سکا، ابو لہب سے تو جو ہے ابو لہب پر تو اس کا اثر ظاہر نہیں ہوا، پھر ہدایت بنے گا، اور جب ہدایت بنے گا تو رحمت کا مظہر بن جائے گا، دنیا اور آخرت کی رحمت کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ چار چیزوں میں ترتیب ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے نبی کہیے ان سے، جان لو اللہ کے فضل کا سب سے بڑا مظہر، اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر یہ قرآن۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، فرح، خوشی، اور فرح عربی زبان میں آتا ہے وہ خوشی جس میں آدمی پھولے نہ سما رہا ہو خوشی سے، اور قرآن میں عام طور پہ یہ لفظ مدح میں نہیں آتا، ذم میں آتا ہے، لا تفرح۔ انسان دنیا میں رہنا چاہیے، آپے میں رہے، کسی بھی بات پر اتنی بھی خوشی نہ ہو کہ جیسے کہ پھولے ہی نہیں سما رہے، لیکن وہ لفظ استعمال کیا۔ اگر تمہیں واقعتاً اس درجے کی خوشی منانی ہے کہ پھولے نہ سماؤ تو اس قرآن پر خوشی مناؤ۔ فَلِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ کہیں بڑھ کر ہے اپنی قدر و قیمت میں ان تمام چیزوں سے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ پھر میں عرض کروں گا، اس پر تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، ورنہ پھر وہی بات ہے، ایک ایک لفظ میرا دامن کھینچ رہا ہے کہ رکو یہاں تفصیل بیان کرو، لیکن نہیں، آج مجھے تیزی سے آگے بڑھنا۔ اب آئیے چار آیات، سورہ رحمان کی ابتدائی چار آیات۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اس پر تو میری کئی تقاریر ہیں۔ یہ چار آیتوں میں چار چوٹی کی چیزوں کا ذکر کیا۔ اللہ کے نام 99 نام ہے، سب سے پیارا نام رحمان ہے۔ ہمیں سب سے بڑھ کر اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے، اور رحمت کی بھی جو شان رحمان میں آتی ہے، طوفانی انداز، جیسے کہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہو، اللہ کی رحمت کی اس شان کا مظہر قرآن ہے۔ الرحمن علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا، باقی سب کچھ بھی اس نے سکھایا۔ آدم کو اسماء کا علم بھی اسی نے دیا تھا، علم آدم الاسماء کلھا، جو کسی کو معلوم ہے سب اسی کا عطا کردہ ہے، لیکن تمام علوم میں چوٹی کا علم قرآن کا علم ہے، اس لیے کہا علم القرآن۔ الف بے پڑھنا بھی اسی نے سکھایا ہے تمہیں، فزکس اور کیمسٹری اور جیوگرافی اور بایولوجی بھی اسی کے عطا کردہ تمہیں علوم حاصل ہوئے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی ہو، سب کچھ وہ علم الاسماء کا ظہور ہے جو آدم کو دے دیے گئے تھے پوٹینشلی، لیکن یہ کہ جو علم بھی اس نے دیا ہے اس میں چوٹی کا علم یہ قرآن۔ نمبر 3، خلق الانسان، تو کیا صرف انسان کو پیدا کیا اللہ نے؟ اس نے آسمان بنائے، اس نے زمین بنائی، اس نے سورج بنایا، چاند بنایا، نہ معلوم کتنے سورج، کتنے چاند بنائے، کتنے ستارے بنائے، کتنی گیلیکسیز بنائی، جن بنایا، فرشتے پیدا کیے، نہ معلوم اور کتنے حیوانات اس زمین میں پیدا کیے، سمندر کے آپ حیوانات کا ابھی اندازہ نہیں کر سکتے، خشکی کے، یہ سب کس نے بنائے؟ اللہ نے، لیکن اس کی تخلیق کا نقطہ عروج انسان ہے، کلائمیکس۔ خلقتہ بیدی، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ خلق اللہ آدم علی صورتہ، اپنی صورت پر بنایا، اپنی صفات کا عکس کامل رکھا ہے اس انسان کے اندر، عالم خلق اور عالم امر جمع کر دی ہے اس انسان کے اندر۔
کوئی مخلوق اور نہیں جس میں یہ دونوں عالم جمع ہو گئے ہوں۔ اب یہ حقیقت انسان کے موضوع پر میری ایک تحریر بھی ہے، لیکن اس وقت میں تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ اللہ کے ناموں میں چوٹی کا نام الرحمن، اس نے جو بھی علم دیا ہے کسی کو بھی دیا، اس میں چوٹی کا علم قرآن۔ اس نے جو بنایا، جو مخلوقات پیدا کی، ان میں چوٹی کی تخلیق انسان۔ علمہ البیان، انسان کو جو صلاحیتیں اور استعدادات عطا کی ہیں ان میں چوٹی کی استعداد بیان ہے، سپیچ۔ یہ میڈیکل کے طالب علموں سے پوچھئے، دماغ کا جو سب سے اونچا ہائیسٹ ایوالوڈ حصہ ہے گرے میٹر، اور اس میں سب سے بڑا ایریا سپیچ سینٹر ہے۔ باقی صلاحیتوں میں تو حیوانات ہم سے آگے ہیں، ہماری بینائی حیوانات کی بینائی سے زیادہ نہیں ہے۔ ایسے بھی حیوان ہیں جو بغیر روشنی کے دیکھ لیں، ہمیں تو روشنی کی احتیاج ہے۔ قوت شامہ، سونگنے کی، کتے کے اندر کہیں زیادہ ہے ہم سے، ہر شے کی حقیقت سونگ کر جانتا ہے، دیکھنے کی، سونگنے کی، چکھنے کی، سننے کی۔ کتنی دور سے آواز جو ہے گھوڑے کا کان پکڑ لیتا ہے، اینٹینا اس کا کھڑا ہو جاتا ہے فوراً، اور سوار جان لیتا ہے کہ کوئی خطرے کی بات ہے، اس نے بھاپ لیا مجھے نہیں پتا۔ تو ان باقی صلاحیتوں میں تو تمام حیوانات ہم سے بہت آگے ہیں۔ یہ بیان اور بیان کے دونوں حصے ہیں، بیان کا سمجھنا بھی اس میں شامل ہے، اور پھر معافی ضمیر کا اظہار بھی اس میں شامل ہے۔ یہ اسی کے در حقیقت سینسری اور موٹر دو حصے ہیں۔ آپ کے ہاتھ پر کسی چیز نے کاٹا، اس کا احساس یہاں گیا، حکم گیا کہ اس ہاتھ کو ہٹا لو، یہاں کوئی شے خراب ہے، یہ پورا آپ کا سرکل مکمل تب ہوتا ہے۔ تو در حقیقت کلام کا فہم، جتنا فہم ہوگا اتنا ہی بیان کریں گے آپ۔ جو میں علامہ اقبال کا تذکرہ کر رہا تھا کہ عظمت قرآن کو بیان انسان کر سکتا ہے، اپنی اپریسیشن کی حد تک ہی تو کرے گا۔ جو چیز آپ پر منکشف ہوئی ہے اسی کو تو بیان کریں گے۔ اگر انکشاف سطحی ہے، سطحی بیان بھی ہوگا، انکشاف محدود ہے تو محدود ہی بیان بھی ہوگا۔ تو در حقیقت یہ بیان جو ہے، یہ قوت کلام، اس میں دونوں حصے شامل ہیں۔ تو یہ ہے جو اعلیٰ ترین صفت ہے انسان کی۔ تمام مخلوقات میں سب سے بلند مخلوق انسان، اور انسان کی صلاحیتوں میں چوٹی کی صلاحیت بیان۔ اب اس کا ایک منطقی نتیجہ نکلتا ہے، وہ حدیث ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منطقی نتیجہ پہلے خود نکالیے۔ چوٹی کی صلاحیت کو چوٹی کے مصرف پر استعمال ہونا چاہیے نا۔ ایک کہاوت ہے عام کولوکیل لینگویج کی کہ توپوں سے مکھیاں نہیں ماری جاتی، توپ کسی اور کام کے لیے، مکھی مارنے کے لیے تو نہیں ہے۔ تو جو صلاحیت ہے چوٹی کی، اس کا مصرف کہاں ہونا چاہیے؟ کسی گھٹیا کام میں۔ روٹی تو آدمی جو ہے ہاتھ کی معمولی کمائی سے بھی اپنا پیٹ بھر سکتا ہے، محنت تھوڑی سی۔ اس قوت بیان کو کمائی کا ذریعہ نہ بناؤ، اس کا ایک ہی مصرف صحیح ہے، اور وہ یہ کہ اسے بیان کرو، قرآن کو بیان کرو جو چوٹی کی چیز ہے۔ یہ بات ہے کہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آ گئی، انہوں نے روایت کی، حدیث تو حضور کی ہے، خیرکم، اب یہاں بھی وہ سپرلیٹو ڈگری ہے، چوٹی کی چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ تمام ناموں میں اللہ کے چوٹی کا نام الرحمن، تمام علوم میں چوٹی کا علم قرآن، تمام مخلوقات میں چوٹی کے مخلوق انسان، انسانی استعدادات میں چوٹی کی استعداد بیان۔ تو اب اس کا مصرف اس کو جوڑ لیجئے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ وہی سینسری اور موٹر دونوں حصے آ گئے۔ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ یہ وہی کلام کے دونوں حصے، پہلے اس کا فہم ہے، سمجھنا ہے۔ جو سمجھو گے وہی سمجھا سکو گے نا، سمجھائی کچھ نہیں تو سمجھاؤ گے کیا؟ سمجھا گہرائی میں ہے تو سمجھاؤ گے بھی گہرائی میں، سمجھا صحیح طور پر ہے تو سمجھاؤ گے بھی صحیح طور پر۔ سیکھا ہے صرف پڑھنا تو پڑھنا ہی سکھا سکو گے ناظرہ، اور اگر گہرائی میں اتر کر تدبر کیا ہے تو اس کے علم اور حکمت کے موتی جو ہے لوگوں میں تقسیم کر سکو گے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ مجھے یہاں اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا ہے جو غالباً ان کے مرقد پر جو ان کے بڑے چیدہ چیدہ اشعار لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے، اگر یک قطرہ خون داری، اگر مشتے پرے داری، بیا بامن تو آموزم طریق شاہ بازی را۔
اگر تمہارے جسم میں کوئی قطرہ خون کا ہے، اگر مٹھی بھر پر اللہ نے دے رکھے ہیں، تو آؤ کہ میں تمہیں شہبازی کے طریقے سکھاؤں۔ اگر اللہ نے آپ کو کوئی صلاحیت دی ہے، ذہانت دی ہے، فہم دیا ہے، اس کی کوئی گہرائی دی ہے، فیکلٹی آف انڈرسٹینڈنگ اگر یہ دیا ہے، اور پھر اگر قوت بیان دی ہے، ابلاغ کر سکتے ہیں، اظہار ما فی الضمیر کر سکتے ہیں، تو کہیں اور نہ اس میں صرف کرو ان قیمتوں کو، ان قیمتی صلاحیتوں کو۔ بیابامن تو آمودم طریق شاہ بازی را، آؤ میرے پاس کہ میں تمہیں سکھاؤں کہ زندگی کا بلند ترین کیریئر یہی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ قرآن سیکھنے پر اپنی صلاحیت صرف کرو، اور قرآن سکھانے پر اپنی قوت بیانیہ کو صرف کرو۔ اس سے کمتر پر نہیں، جس کو آپ کہتے ہیں اکثر اخباری اشتہارات میں ہوتا ہے، نیور سیٹل فار لیس، اپنی صلاحیت کی اعلیٰ ترین قیمت حاصل کرو، جو آپ کے پاس جو بھی پروڈکٹ ہے اس کی اونچی سے اونچی قیمت حاصل کرو۔ اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں ان کو گھٹیا سی چیزوں کے لیے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، دنیا کی کچھ آسائشیں، دنیا کا کچھ آرام، دنیا کی کچھ چمک دمک، دنیا کی کچھ جو بھی اس طرح کی زیبائشیں آرائشیں ہیں، ان کے اوپر ان صلاحیتوں کو خرچ نہ کرو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اب آگے چلیے، 8 آیات۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، پچھلے جمعے میں تفصیلی تقریر کر چکا ہوں اس پر، میں اس کا کیسٹ تو تازہ آپ کو مل سکتا ہے، اس میں صرف ترجمہ کروں گا۔ تو نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ان جگہوں کی جہاں ستارے ڈوبتے ہیں۔ آج ہم پر یہ حقیقت منکشف ہو چکی ہے کہ یہاں مراد وہ بلیک ہولز ہیں، اس کاسموس میں، کائنات میں، جہاں بڑی بڑی گیلیکسیز ختم ہو چکی ہیں اور اب صرف سیاہ ڈاٹس رہ گئے، بلیک ہولز۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور یہ قسم بہت بڑی ہے جو ہم کھا رہے ہیں، اگر تم سمجھ سکو۔ نزول قرآن کے وقت ظاہر بات ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی، بلیک ہولز کس کا نام ہے، کس مصیبت کو، کس بلا کو کہتے ہیں، آج کا سائنسدان جانتا ہے۔ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یہ قرآن ہے بہت باعزت، فی کتاب مکنون، چھپی ہوئی کتاب میں ہے۔ یہ قرآن جو میرے اور آپ کے پاس ہے، یہ قرآن نہیں ہے، اصل قرآن تو کہیں اور ہے، یہ اس کی مصدقہ نقل ہے، یہ مصحف ہے۔ اصل قرآن کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں ہے۔ اصل قرآن کہاں ہے؟ کتاب مکنون میں ہے، فی کتاب مکنون، چھپی ہوئی کتاب، لوح محفوظ۔ انہو فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، یہ تو اس ام الکتاب میں ہے جو ہمارے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے۔ یشہدہ المقربون، ظاہر بات ہے کہ وہاں تو جنات کی رسائی نہیں، اور جو ملائکہ کے بھی طبقہ اسفل ہیں ان کی نہیں، مقربون جو ملائکہ مقربین ہیں صرف ان کی رسائی ہے۔ یہاں بھی فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، اس کو چھو ہی نہیں سکتے مگر صرف وہ جو بہت پاکیزہ پاک باز فرشتے، اور فرشتوں میں بھی چوٹی کے جو ملائکہ مقربین ہیں، وہ ہے کتاب، وہ ہے قرآن۔ یہ تو مصدقہ نقل ہے اس کی جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی ہے۔ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، ہاں وہاں سے اس کو تنزیل من رب العالمین، اب اس کی تنزیل ہوئی ہے رفتہ رفتہ، درجہ بدرجہ، تھوڑی تھوڑی، یہ آیات اور سورتوں کی شکل میں تنزیل ہوئی ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، اب یہاں پر بات آ گئی نیگیٹو انداز میں، کیا اتنی عظیم شے کے لیے تمہارے اندر مداہنت ہے، بے اعتنائی ہے، بے توجہی ہے، سہل انگاری ہے؟ کتنی عظیم شے، اللہ کی صفت ہے یہ، اللہ کا کلام، مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، زندہ و پائندہ و گویاستو، اور اس سے یہ بے اعتنائی، اس کی طرف یہ عدم التفات، اس کی طرف یہ بے توجہی، سب کچھ پڑھ لیا اس نے نہیں پڑھا، انگریزی سیکھ لی، اتنی عربی نہیں سیکھ سکے کہ قرآن مجید کو سمجھ سکتے۔ اپنے عمل کا تجزیہ کرو، اپنا حساب کر لو،
پچھلے جمعے کے خطاب کے لیے جو اخباری اشتہار میں نے مرتب کیا تھا اس میں اس حدیث کا حوالہ دیا تھا، حاسبوا انفسکم من قبل ان تحاسبوا، اس دنیا میں اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ قیامت کی عدالت میں کھڑے ہو جاؤ اور تب محاسبہ تمہارا ہو رہا ہو، تب تو اصلاح کا کوئی امکان ہی نہیں، تب تو آخری فیصلے صادر ہوں گے۔ یہاں سوچ لو جب تک کہ ابھی مہلت ہے، نہ معلوم وہ مہلت کب ختم ہو جائے۔ جھنجھوڑنے کا اس سے زیادہ آپ مؤثر اور بلیغ انداز اور کہاں دیکھیں۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، اس چیز کے لیے، اس قرآن کے لیے، حدیث اللہ کے لیے، فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، اس کے لیے عدم التفات، بے توجہی، پڑھا ہی نہیں، سیکھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، پڑھتے ہی نہیں۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اب اس کا جو منطقی تجزیہ کر کے بتایا، در حقیقت اس کے معنی کیا؟ تم اسے جھٹلا رہے ہو، تمہارا یہ کہنا کہ ہم مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے جھوٹ ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ تم اسے اللہ کا کلام مانتے اور یہ بے اعتنائی ہوتی؟ کوئی بتائیے اس کی کوئی منطقی کوئی توجیہ ہے؟ اللہ کا کلام مانو اور پھر اسے نہ پڑھو، کوئی امکان ہے؟ اللہ کا کلام مانو اور اسے نہ سمجھو، کوئی امکان ہے؟ اللہ کا کلام مانو اور اتنی عربی بھی نہ سیکھ سکو کہ اسے سمجھ سکو براہ راست، کوئی امکان ہے؟ اگر تو کوئی منطقی جواز ہے، کوئی اس کے لیے دلیل ہے، کوئی عذر ہے اور معقول ہے، تو آپ سوچ لیجئے کہ شاید قیامت میں بھی چھٹکارا ہو جائے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، تم نے اپنا نصیب یہ بنا لیا، تم نے اپنا مقدر یہ ٹھہرایا، تم نے اپنا یہ حصہ طے کیا کہ تم اسے جھٹلا رہے ہو۔ اس پر ہو سکتا ہے کوئی صاحب کہیں کہ یہ تفسیر میں آپ کو تفسیر بالرائے اختیار کر رہے ہیں، یہاں تو اصل میں خطاب جو ہے وہ اشارہ جو ہے کفار کی طرف ہے جو کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں مانتے کہ یہ اللہ کا کلام، یقیناً وہ بھی پیش نظر ہے، لیکن یہ کہ میں اس کے لیے دلیل دوسری بھی قرآن سے دے دیتا ہوں، اسی لیے میں نے یہ آیات آج شروع میں پڑھی تھی۔ جیسے آج ہمیں قرآن دیا گیا ہے، ایسے ہی سابقہ امت مسلمہ کو تورات دی گئی تھی۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، مثال ان لوگوں کی جو حامل تورات بنائے گئے تھے پھر انہوں نے اس کی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا، اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لگی ہوئی ہوں، کتابوں کی کشتی لاد دی جائے۔ اب بری مثال ہے اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ تو کیا بنی اسرائیل نے تورات کو جھٹلایا؟ یہاں تو لفظ تکذیب کس کے لیے آ رہا ہے؟ منکرین تورات کے لیے نہیں آ رہا، مومنین تورات کے لیے آ رہا ہے، لیکن ان کا عملی جو طرز تھا، طرز عمل، وہ در حقیقت تکذیب پر ہے۔ جب تم پڑھتے نہیں تو اس کا مطلب ہے تکذیب کر رہے ہو۔ یہ تکذیب حالی ہے، ایک تکذیب قولی ہوتی ہے، میں نہیں مانتا اس کو اللہ کا کلام ہے، یہ تو محمد کا اپنا گھڑا ہوا کلام ہے۔ یہ ان کی کفار مکہ کی تکذیب یہ تھی۔ ہم کہتے ہیں مانتے ہیں اللہ کا کلام ہے، پڑھتے نہیں۔ حضور کا فتویٰ سن لیجئے، ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جس شخص نے قرآن کی کسی حرام کردہ شے کو حلال اپنے لیے کر لیا، اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں۔ بنا پھرے مومن ایمان اور مومن قرآن اور بہت بڑا قرآن مجید کا جو ہے، چاہے بہت بڑا قاری ہو اور بہت بڑا عالم ہو، قرآن نے کسی شے کو حرام قرار دیا اور تم اپنے لیے حلال ٹھہرا رہے ہو، تمہارا کوئی ایمان قرآن پر نہیں۔ تو در حقیقت یہ تکذیب حالی ہے، تکذیب عملی ہے، ایک تکذیب قولی ہے، وہ تو ظاہر بات ہے ہم نہیں کر رہے، تب تو مسلمان ہی نہیں رہیں گے، وہ تو پھر مرتد ہو جائیں گے، لیکن اصل میں یہ تکذیب ہے عملی جس کا کہ ہم ارتکاب کر رہے ہیں، جس کے لیے کہ سابقہ مثال دی ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔
مثال ان لوگوں کی جو حامل تورات بنائے گئے پھر انہوں نے اس کی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا، اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لدا ہو، اور بری ہے مثال اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ زبردستی ہدایت دینا اللہ کا کام نہیں، زبردستی ہدایت دینا چاہے تو دنیا میں کوئی گمراہ رہے ہی نہ۔ اللہ نے تو انسانوں کے اوپر چھوڑا، اما شاکرا و اما کفورا، دونوں راستے کھلے، ادھر جانا چاہتے ادھر جاؤ، ادھر جانا چاہتے ادھر جاؤ۔ ایک میں اللہ کی رضا ہے، ایک میں اللہ کا غضب ہے، کھول دیا ہے تم پر۔ قرآن مجید کے ضمن میں تو میں صرف انہی مقامات پر اکتفا کر رہا ہوں۔ اب آئیے حضور نے کس کس طور سے اسے بیان کیا۔ ایک حدیث حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اگرچہ اس کا متن اس وقت میرے پاس موجود نہیں ہے، لیکن مضمون قرآن میں آ چکا ہے سورہ یونس کی ان 2 آیات میں۔ جس شخص کو اللہ نے قرآن جیسی نعمت دی ہو پھر بھی وہ کسی دوسرے شخص کے بارے میں یہ سمجھے کہ اس پر اللہ کا زیادہ بڑا فضل ہوا ہے، اس نے قرآن کی قدر نہیں سمجھی۔ بہت بڑے دولت مند کو دیکھا، ملینئر بلینئر کو دیکھا، بہت بڑی جائیداد دیکھ لی، بہت بڑے اور مظاہر دیکھ لیے، اور دل میں یہ خیال آ گیا کہ یہ زیادہ خوش نصیب انسان ہے، اللہ کا اس پر بڑا فضل ہے۔ اس نے قرآن مجید کی قدر نہیں کی کہ جو اللہ نے اسے دے رکھا ہے، جس سے بڑی کچھ ہے نہیں۔ دوسری حدیث میں اس ترتیب سے لا رہا ہوں خلفاء اربعہ کے حوالے سے، جیسے میں نے وہاں ترتیب قائم کی 1 آیت 2 آیات 4 آیات 8 آیات، تو خلفاء اربعہ حضرت ابو بکر کی روایت یہ ہے جس کا متن اس وقت نہیں ہے میرے پاس۔ دوسری حدیث حضرت عمر سے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضور فرماتے ہیں عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، رواہ مسلم رحمہ اللہ۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا اب اللہ اسی قرآن کی بدولت قوموں کو بام عروج پر لے کر جائے گا، اور اسی قرآن کو ترک کرنے کے باعث تار مذلت میں گرا دے گا۔ اب یہ ہے میزان اللہ کی، اس میں تلیں گی قومیں۔ اسی حدیث کی ترجمانی اقبال نے کی، بڑی خوبصورت انداز۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ اور فارسی میں ہے اصل میں، اس میں جو پرجلال انداز ہے، خار از محجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی، اے تو شبنم بر زمیں افتندئی، در بغل داری کتاب زندئی۔ اے مسلمان قوم، اے امت مسلمہ، تو ذلیل و خوار ہوئی ہے قرآن کو چھوڑنے کے باعث۔ خام خواہ شکوہ کر رہے ہو، کبھی گردش دوران کا، کبھی اللہ کا، کبھی کسی اور کا، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے ہم پر یہ ظلم ڈھالے، انہوں نے اس طریقے سے ہم پر جو ہے مظالم کیے۔ اصل میں کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ خار از محجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی، اے تو شبنم بر زمیں افتندئی، در بغل داری کتاب زندئی۔ اے وہ قوم جو شبنم کے مانند زمین پر پڑی ہوئی ہے، اب بھی تیری بغل میں یہ کتاب زندہ موجود ہے جو تجھے دوبارہ باب عروج تک پہنچا سکتی۔ حضرت عثمان کی روایت میں پہلے آپ کو سنا چکا رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ حضرت علی سے جو روایت ہے ایک محدود تعداد میں وہ یہاں پر تقسیم کی جا چکی ہے، یہ طویل روایت ہے، اور جو حضرات بھی پہلے آئے تھے محدود تعداد تھی، انہیں بہرحال یہ مل گئی ہے۔ ہمارے ڈاکٹر نصیب الدین خواجہ صاحب نے بہت خوبصورت آرٹ پیپر پر اس کو چھپوایا، تو میں نے ان سے درخواست کی تھی جتنے نسخے پڑے ہوئے لے آئیے، وہ مل گئے ہوں گے آپ حضرات کو۔ یہ روایت جو ہے ترمذی شریف میں بھی ہے اور دارمی میں بھی ہے۔ اس کا آغاز جو روایت یہاں دی گئی ہے ایک عجیب انداز میں ہوا ہے۔ ان علی قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انہا ستکون فتنۃ۔ حضرت علی سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہوئے ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ فقلت، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، من مخرج منہا یا رسول اللہ،
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس فتنے سے بچاؤ کا راستہ کون سا ہوگا، نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا، بچنے کی سبیل کون سی ہوگی؟ اس پر حضور نے جو یوں سمجھیے کہ یہ تو صرف ایک حدیث نہیں، خطبہ معلوم ہوتا ہے، طویل حدیث، کتاب اللہ، فتنوں سے بچانے والی شے صرف ایک ہے، وہ اللہ کی کتاب، فیہ خبر ما قبلکم و نبأ ما بعدکم و حکم ما بینکم، طویل حدیث ہے، یہ میں بعد میں عرض کروں گا کچھ حصے اس کے، لیکن ایک اور بات نوٹ کر لیجئے، اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات ہے۔ دارمی میں یہ روایت اس اعتبار سے بھی آئی ہے کہ اصل مکالمہ شروع میں ہوا ہے حضرت جبرائیل اور حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جبرائیل نے حضور سے ایک سوال کیا علیہ السلام وصلی اللہ علیہ وسلم، سوال کیا یا محمد امتک بعدک، اے محمد آپ کی امت کا آپ کے بعد کیا بنے گا، کبھی سوچا بھی ہے؟ ابھی تو آپ موجود ہیں بنفس نفیس، بہرحال انک میت و انہم لمیتون، آپ کو بھی انتقال ہوگا، امتک بعدک، آپ کے بعد آپ کی امت کا سہارا کون سا ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل مخرج یا جبرائیل، اب یہ سوال حضور نے کیا حضرت جبرائیل سے کہ اے جبرائیل بات تو تم نے بہت اہم کہی ہے، تم ہی بتاؤ کہ اس کی سبیل کیا ہے، راستہ کون سا ہے، اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ وہاں حضرت علی کہہ رہے ہیں مل مخرج منہا یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا انہا ستکون فتنۃ، یہاں حضرت جبرائیل نے کہا تھا یا محمد امتک بعدک، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل مخرج یا جبرائیل، اس سوال کا حل بھی تم ہی بتاؤ ہے جبرائیل۔ اب انہوں نے کہا کتاب اللہ فیہ خبر ما قبلکم و نبأ ما بعدکم، باقی حدیث یہی۔ تو گویا کہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کلام جبرائیل ہے جو نقل کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وجہ ہے دیکھیے کہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی وہ کیا تھی؟ آخری بات، قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بہ لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ۔ چونکہ حجۃ الوداع میں آپ نے متعدد مواقع پر یہ کہا تھا کہ اے مسلمانوں شاید یہ میرا آخری حج ہو، شاید آپ دوبارہ اس جگہ پر ملاقات نہ ہو، بار بار آپ کے الفاظ آتے ہیں خذوا عنی مناسککم فانی مقبوض، حج کے سارے مناسک مجھ سے سیکھ لو، اچھی طرح سمجھ لو، اس لیے کہ میرا انتقال ہونے والا ہے، انی مقبوض، اور یہ بھی الفاظ ہے کہ شاید دوبارہ اس مقام پر ملاقات نہ ہو۔ تو گویا کہ یہی تھا اس کی مناسبت سے کہ آپ نے اپنے خطبے میں آخری بات یہ فرمائی قد ترکت فیکم، میں تو جا رہا ہوں، جانے والا ہوں، لیکن تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ کر نہیں جا رہا۔ قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بہ لن تضلوا ابدا، چھوڑ دی ہے میں نے تمہارے اندر وہ شے جو اگر مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب۔ یہ لفظ اعتصام واعتصموا بحبل اللہ، یہ اس حدیث کے ٹائٹل جو ہے جو مطبوعہ آپ کو تقسیم ہوا جن کو بھی ملا ہے، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ اب اس حدیث کے میں چند جملے چاہتا ہوں آپ سن لیں۔ قال کتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم، دیکھو اس میں تم سے پہلے جو کچھ ہوا ہے اس کی خبریں موجود ہیں، وخبر ما بعدکم، جو تمہارے بعد ہونے والا ہے اس کی بھی خبریں موجود ہیں، وحکم ما بینکم، جو بھی اختلافات تمہارے مابین ہوں گے، نزاعات ہوں گے، ان سب کا فیصلہ بھی موجود ہے۔ هو الفصل، وہ فیصلہ کن کلام ہے، لیس بالہزل، یہ کوئی یاوہ گوئی نہیں ہے، بے معنی جو ہے باتیں نہیں ہیں۔ من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جو کوئی شخص غرور کی وجہ سے اس قرآن سے اعراض کرے گا اللہ اسے پیس کر رکھ دے گا۔ ومن ابتغى الہدی فی غیرہ اضلہ اللہ، جو ہدایت تلاش کرے گا اس کے سوا کسی اور جگہ اللہ اسے گمراہ کر کے چھوڑے گا۔ ہدایت کا مقصد تو یہ ہے تم کہیں اور تلاش کر رہے ہو۔ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، یہی تو اللہ کی مضبوط رسی ہے جس کو قرآن میں کہا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا،
علامہ اقبال کے شعر بھی شروع میں دیے گئے ہیں، یہاں بہت پیارے اشعار ہیں. ماں ہوا خاک و دل آگاہ اوست اعتصامش کن کہ حبل اللہ اوست. مضبوطی سے تھامو اس قرآن کو کہ حبل اللہ یہی ہے. هو حبل اللہ المتین وہو الذکر الحکیم، یہی ہے یاد دہانی اور موعظت اور نصیحت. وہو الصراط المستقیم، یہی تو سیدھا راستہ ہے جو اللہ سے تم استدعا کرتے ہو ہر نماز کی رکعت میں. اہدنا الصراط المستقیم وہ اللہ نے دے رکھا ہے تمہیں. باقی کچھ حصے میں اس کے چھوڑ رہا ہوں، اس میں تذکرہ یہ بھی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے جب اس قرآن کو سنا ہے تو فوراً کہا آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لے آئے. دو جگہ چونکہ ذکر ہے، سورہ جن میں بھی ذکر ہے، سورہ احقاف میں. یہاں تو سورہ جن کی آیت کا حوالہ حضور نے دیا، سورہ احقاف کی آیت میں جو الفاظ آئے ہیں وہ اس اعتبار سے بڑے عجیب ہیں کہ جنات کی ایک جماعت نے ایک ہی مرتبہ قرآن سنا ہے، اسی پر ایمان لائے، فوراً داعی بن کر اپنی قوم کی طرف چلے گئے. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ. یہ ہے ایک مثالی کردار. جو حقیقت تم پر منکشف ہو گئی فوراً قبول کرو اور فوراً اس کے پرچارک اور داعی بن جاؤ. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم اس اللہ کی طرف پکارنے والے کی پکار پر لبیک کہو، ایمان لاؤ، اس کی تصدیق کرو. اس کے جو آخری 4 ٹکڑے ہیں وہ ضرور میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. سے بلاغت اور فصاحت کی بھی معراج ہے. ویسے تو یہ کہ بہرحال اصل معراج تو قرآن ہے فصاحت و بلاغت کی، لیکن جیسا کہ میں نے اس کے قرآن کے بعد اگر کوئی ہے تو محمد الرسول اللہ کا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا من قال بہ صدق، جس نے کوئی بات اس قرآن کی بنیاد پر کہی سچ کہا. ومن عمل بہ اجر، جس نے اس پر عمل کیا اس کا اجر محفوظ. ومن حکم بہ عدل، جس نے اس کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کیا اس نے عدل کیا. آخری ٹکڑا غور سے سنیے، ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، جس نے اس کی طرف بلایا اس کی ہدایت ہو گئی سیدھے راستے کی طرف. یعنی اگر کوئی قرآن کا داعی بن کر کھڑا ہو جائے، کوئی اور اسے قبول کرے نہ کرے، جہنم میں جائے، اس کی ہدایت جو ہے اللہ کے ہاں انشورڈ، خود اس کی ہدایت ہو گئی. کوئی قبول کرے گا اپنے لیے، نہیں کرے گا اس کی پاداش اس کی ہے. جو داعی القرآن بن جائے گا، ضمانت یہ حدیث دے رہی ہے، اس کی ہدایت ہو گئی. ہدی من دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، جو اس کا داعی بن گیا اس کی ہدایت تو ہو گئی اللہ کی طرف سے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی عظمت جس طور سے بیان کی، اللہ کے رسول نے جس طور سے بیان کیا، اب اس کے بعد حضرت عبیدہ ملیکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی روایت ہے، حاصل اب اس کا کیا ہے. حضرت عبیدہ ملیکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ بیہقی کی روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا یا اہل القرآن، اب یہ جگر تھام کے بیٹھو، یہ میرا اور آپ کا تذکرہ ہے. اے قرآن والو، جیسے یہود اور نصارہ کہلاتے ہیں یا اہل الکتاب، اے کتاب والو. حضور نے ہمیں مخاطب کیا ہے یا اہل القرآن لا تتوسد القرآن، قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا. وسادہ تکیہ، تکیہ پیٹھ کے پیچھے ہوتا ہے، یعنی اس کو پیٹھوں کے پیچھے نہ پھینک دینا. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، جن لوگوں کی کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے، ان میں سے بہت سے لوگوں نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا. تم ایسا نہ کرنا. اور تکیے پر انسان سہارا لیتا ہے، اسے صرف اپنا ذہنی سہارا نہ بنا لینا، ہمارے پاس بڑی شے ہے بس. اس کا حق ادا کرو. اس کا حق کیا ہے؟ وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ فِي آنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اسے پڑھا کرو جیسے کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، رات کی گھڑیوں میں بھی اور دن کی گھڑیوں میں بھی، رات کے اوقات میں بھی دن کے اوقات میں بھی. وَافْشُوهُ، اسے عام کرو، پھیلاؤ، داعی بنو. من دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، اس کے پرچارک بنو، اس کے مبلغ بنو. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ وافشوہ وتغنوہ.
غنا کے دونوں معنی ہیں، دونوں یہاں مراد ہیں مختلف احادیث کے حوالے سے۔ غنا موسیقی کو بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حسن سماعت کی حس بھی انسان میں رکھی ہے، کسی میں زیادہ کسی میں کم، کسی میں ذوق زیادہ ہے کسی میں کم ہے۔ قرآن میں ملکوتی غنا موجود ہے، ڈیوائن میوزک ہے اللہ کا اس قرآن کے اندر۔ اس سے اپنی اس حسن سماعت کی طلب جو ہے اس کو پورا کرو۔ اور نمبر 2 غنا کہتے ہیں غنی انسان، دولت مند انسان جسے کوئی احتیاج نہ ہو۔ جب سب سے بڑی دولت یہ ہے ہوا خیر مما یجمعون، تغنا ہو اس کے بل پر اپنے آپ کو غنی محسوس کرو۔ وہی بات جو حضرت ابوبکر والی حدیث کے حوالے سے میں نے آپ کو بتائی، قرآن جیسی دولت تمہیں دے رکھی ہو پھر یہ سمجھو کہ کسی اور پر اللہ کا بڑا فضل ہوا ہے، تو تم نے قرآن کی عظمت کو نہیں پہچانا۔ وَتَدَبَّرُوا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اس پر تدبر کرو، اس کی گہرائی میں غور و فکر کرو۔ قرآن میں ہو غوطہ ہے مرد مسلمان تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ 4 شرطیں پوری کرو گے تو فلاح ہوگی۔ جیسے سورۃ العصر میں بھی 4 ہی شرطیں آئی ہیں، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ 4 ہی الفاظ سورہ حج کی آیت میں آئے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ 4 ہی چیزیں سورہ آل عمران کے آخر میں آئی، آخری آیت، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا واتقوا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ یہاں بھی دیکھیے 4، جعل القرآن لا تتوسد القرآن واتلوه حق تلاوته في آناء الليل والنهار وافشوه وتغنوه وتدبروا فيه لعلكم تفلحون۔ ویسے تو یہ حدیث مبارک جو ہے اپنے مضمون پر خود مکتفی ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو توفیق مجھے دی تھی، اور یہ آج سے اب یوں سمجھیے کہ 26 برس قبل کی بات کر رہا ہوں، مسجد خضرہ سمن آباد میں 2 جمعوں میں تقریر کی تھی اسی موضوع پر، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، گویا کہ اسی حدیث کی شرح ہے جس پر وہ کتابچہ مشتمل ہے۔ اس کتابچے کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی پذیرائی عطا فرمائی، وہ اردو کے اندر تو لاکھوں کی تعداد میں چھپا ہے اور تقسیم ہوا ہے، مفت تقسیم کیا لوگوں نے۔ حیدرآباد دکن میں چھپ رہا ہے، بامبے میں چھپ رہا ہے، نہ معلوم کہاں کہاں چھپ رہا ہے، مختلف جگہوں پر لوگوں نے تقسیم کیا ہے۔ عربی میں ترجمہ ایک صاحب نے از خود کیا، فارسی میں ترجمہ ایک صاحب نے از خود کیا، انگریزی میں ترجمہ ایک صاحب نے از خود کیا۔ ابھی مجھے وہاں ملیشیا سے آیا ہے، اب میں پڑھ بھی نہیں سکتا اس کو، لیکن یہ کہ اس زبان میں بھی چھپ چکا ہے، وہاں پر خود ہی کسی نے ترجمہ کیا ہے۔ یہ کتاب چاہ کے مسلمانوں کو متوجہ کیا جائے کہ مسلمان، ہر مسلمان پر قرآن مجید کے 4-5 حقوق جو ہے بقدر استعداد، اس پر ایمان جیسا کہ ایمان کا حق ہے، اس کو پڑھنا جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، اس کو سمجھنا جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے، اس پر عمل کرنا جیسے کہ عمل کرنے کا حق ہے، اور اسے عام کرنا اور دوسروں تک پہنچانا جیسے کہ اس کو عام کرنے کا اور تبلیغ کا حق ہے۔ یہ کتابچہ جو ہے ہماری اس دعوت کا، ہماری اس پوری تحریک کا یوں سمجھیے کہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، جس کے بعد جو بھی یہ تقریباً 27-28 برس ہو چکے ہیں کہ میری محنت جو ہے، یہ قرآن اکیڈمی وجود میں آئی تو اور قرآن کالج بنا، یہ سب کے سب در حقیقت سمجھیے کہ 2 چھوٹے چھوٹے کتابچے ہیں، وہاں سے ہماری یہ تحریک شروع ہوئی۔ میں اپنی گفتگو کا تو اختتام اسی پر کر رہا ہوں۔ چند منٹ آپ سے مزید جو مجھے درکار ہے وہ یہ ہے کہ کچھ عملی باتیں آپ حضرات کے سامنے اور وقتی اور فوری طور پر جو ہے وہ چند گزارشات آپ سے اور مزید کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پوری تحریک جو ہماری تھی، تحریک قرآنی، دعوت رجوع القرآن، جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کا نقطۂ آغاز یہ 2 چھوٹے چھوٹے پیمفلٹ تھے، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق اور اسلام کی نشر ثانیہ کرنے کا اصل کام، وہیں سے یہ ساری تحریک چلی ہے۔ اس کے بعد جو بھی کچھ ہوا، کوئی تفصیل میں جانا، رپورٹ پیش کرنا اس وقت نہیں ہے، لیکن یہ کہ جو بھی ہماری اس وقت کیفیت ہے، سب کچھ پڑھ لیا، ایم ایس سی کیا ہوا ہے، انجینئرنگ پاس ہے، میڈیکل ہے، اس میں بھی ابھی اور ہو رہی ہے، اسپیشلائزیشن ہو رہی ہے، اور نہ معلوم کیا کیا ہو رہا ہے، 20 برس 25 برس تعلیم حاصل ہو رہی ہے، لیکن قرآن سے بعید، نیئر ہیئر سے سنی سنائی باتیں، منہم الامیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ،
پڑھے لکھے ان پڑھ، ادھر پی ایچ ڈی ہے، ادھر الف کا نام بے نہیں جانتے قرآن کا اور دین کا۔ یہ ہے اصل میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہمارے لیے ہے، اور یہ جو تکذیب عملی ہم کر رہے ہیں، اس میں تلافی کے بارے میں سوچئے جب تک اللہ تعالیٰ نے مہلت دے رکھی ہے۔ اس تلافی کے لیے بیٹر لیٹ دین نیور، کتنے سالوں سے ہم نے شروع کیا ہوا ہے۔ پہلے 2 سال کا کورس ہم نے ایڈلٹس کے لیے، ایڈلٹ ایجوکیشن کا پروگرام ہے۔ آپ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، کچھ اور ہیں، آپ انگریزی کے پروفیسر ہیں، معاشیات کے پروفیسر، جو بھی آپ کر رہے ہیں، آپ کہیں ڈپٹی کمشنر ہیں، کہیں ایس ایس پی ہیں، جو بھی لگے ہوئے ہوں، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے یہ ذمہ داریاں بھی آپ کی ہیں کہ نہیں؟ اس کا محاسبہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یا اہل القرآن میں آپ شامل ہیں کہ نہیں؟ یا اہل القرآن لا تتوسطوا القرآن، اس میں خطاب حضور کا آپ سے ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے یہ 1 سالہ کورس، رجوع الی القرآن کورس، اس کے لیے چونکہ اب اس کا آغاز ہو رہا ہے، اس سال کی نئی جو بیچ ہے اس کا آغاز، ابھی داخلے ہونے ہیں، 27 تاریخ کو غالباً اس کے انٹرویو ہونے ہیں، اور 1 اکتوبر سے اس کی کلاسیں شروع ہو جائیں۔ تو اس موقع پر میں نے یہ ساری گفتگو آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اس کے لیے جو بھی تلافی کر سکتے ہیں کریں۔ پھر اس میں یہ کہ خاص طور پر جو ہمارا بی اے کا نظام ہے قرآن کالج میں، ہم نے وہ 3 سال کا بی اے کورس رکھا ہے، ایف اے ایف ایس سی پاس جنہوں نے دوسری جگہ سے کی ہوئی ہے۔ جو ہمارے ہاں سے ایف اے کر کے آئیں گے انہیں ضرورت نہیں ہے، وہ 2 سال کے اندر گریجویشن کر لیں گے، اس لیے کہ ایف اے میں ہم لازماً عربی پڑھاتے ہیں، بنیادی قرآن مجید کے مضامین کا تعارف کرا دیتے ہیں، اس حوالے سے انہیں تو ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جنہوں نے بغیر عربی پڑھے ہوئے، بغیر کوئی دینی تعلیمات حاصل کیے ہوئے، جنہوں نے ایف اے کیا ہے، چاہے آرٹ سے کیا ہے، چاہے وہ ایف ایس سی میڈیکل نان میڈیکل ہے، 1 سال جو ہے ان کا بھی اسی رجوع الی القرآن کورس کے ساتھ شامل ہے۔ اور اس میں جیسا کہ ایک کتاب آپ کو مل گیا ہے ہینڈ بل، اس میں آپ پڑھ لیں گے، یہ بھی غیرت دلانے کے لیے بات ہے۔ مورمن ایک فرقہ ہے عیسائیوں کا امریکہ میں، ان کی ایک ریاست اپنی بھی ہے، اوٹا، انہوں نے اپنی ریاست بنا لی ہے، بعض چیزوں میں وہ مسلمانوں سے بہت مشابہ ہے، صرف وہی عیسائی فرقہ ہے جس میں پولیگیمی ہے، 1 سے زیادہ شادی کا ان کے ہاں پر اجازت ہے، اور بھی بعض چیزوں میں ہم سے بہت قریب ہے۔ انہوں نے اپنے ہاں طے کیا ہوا ہے، ہر لڑکا یا لڑکی ہائی اسکول سے جب فارغ ہو جاتا ہے یا ہو جاتی ہے، 2 سال وہ اس کے لیے فارغ کرتے ہیں کہ اب یہ مذہبی تعلیم حاصل کریں۔ 1 سال انڈور بیٹھ کر پڑھو، اور 1 سال جاؤ میدان میں کام کرو، تبلیغ کرو، اس کے بعد کالج میں جاؤ، میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنی ہے، انجینئرنگ کی کرنی ہے، ایم ایس کرنا ہے، جو کرنا کرو، لیکن 2 سال پہلے نکال دو۔ تو میں نے خاص طور پر یہ جو ہے، یہ جو آپ کو تقسیم ہوا ہوگا کتاب، یہ ہینڈ بل، اس میں میں نے حوالہ دیا ہے، شاید کوئی غیرت جاگ جائے۔ عیسائیوں کا حال یہ ہے، ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اپنے بچوں کے لیے جتنے چاہے پیسے خرچ کر دیں، فیل ہوتا جا رہا تو چلو 2 سال 3 سال 4 سال کچھ بھی کرے، لیکن بہرحال بعد میں تو MBBS ہو ہی جائے گا نا۔ لیکن اس کام کے اندر دین کے لیے، قرآن کے لیے ہم کوئی وقت ان کا نکالنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کے کوڑے دنیا میں پڑ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ ہمیں کوئی شکوہ کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے اللہ کی جناب۔ تو میں اس میں کوئی مزید تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، چونکہ یہ ہینڈ بل یہاں پر تقسیم ہو ہی گیا ہے، آپ کو مل گیا ہے۔ کیریئر بھی جیسا کہ تفصیلی اس کے اندر بیان کر دیا گیا، اس کے بعد ٹیچنگ لائن ہے، لیکچرر بنے، پروفیسر بنے، ایم اے کریں مختلف مضامین میں، بڑا نوبل پروفیشن ہے، قوم کی تعمیر کا موقع ملتا ہے، کمپٹیشن کے ایگزامینیشن میں جائیں، اور وہاں یہ ہے کہ اگر آپ کو ڈپٹی کمشنر اور آپ کے ہاں میجسٹریٹس وہ ہوں کہ جو جمعے کا خطبہ دے سکیں اور نکاح پڑھا سکیں اور جو دینی خدمات سر انجام دے سکیں، تو آپ سوچئے کہ اس معاشرے میں کتنی تبدیلی آئے گی۔ ڈپٹی کمشنر بھی ہو اور ضلع کی صدر مقام پر سب سے بڑی مسجد کے اندر خطبہ بھی دے رہا ہو، وہ جو بھی کوئی شان تھی کسی درجے میں تو اس کا عکس پیدا ہو جائے گا جو خلافت راشدہ کے دوران تھی۔ پھر یہ کہ نمبر 3 وکالت کا پیشہ ہے، اسی لیے اس میں حوالہ دیا ہے نوجوانوں کو۔ ہمارے ہاں ایک کریز ہو جاتی، کسی وقت میڈیکل کا کریز ہے، بس دوڑے جا رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں، چاہے طبیعت کی مناسبت ہے یا نہیں ہے، پھر ٹھوکریں کھا رہے ہیں، نمبر اچھے نہیں آئے ہیں، اور پھر جو ہے وہ ادھر سے ادھر دوڑ رہے ہیں، کہیں باہر جا کر رہے ہیں، 100 جتن جو ہے ایک کریز ہے۔ آج کل کچھ اور کریز ہو گیا ہے، وہ MBA ہے، اور کچھ وہ کتنی بڑی بڑی فیسیں دے کے لوگ جو ہے، اور اس سے کیا حاصل ہوتا ہے۔
تو یہ کہ لیگل پروفیشن ہے، اور اللہ کرے گا کہ اس ملک کے اندر اسلام آئے گا. اگر یہ ملک رہا تو اسلام آئے گا، اور اگر یہاں اسلام نہیں آیا تو یہ ملک نہیں رہے گا. سیدھی سیدھی بات ہے. اللہ کرے کہ رہے اور یہاں اسلام آئے. وہ آئے گا تو یہاں کا عدالتی نظام، یہاں کے قوانین، یہ سب کے سب جو ہے اسلام پر ہوں گے. جن لوگوں نے عربی زبان اور یہ دینی تعلیم قرآن کی اور بنیادی حاصل کی ہوگی، خدمت کا کتنا بڑا موقع ہوگا. اور سب سے اونچا کیریئر اگر تو حضور پر ایمان ہے تو آپ نے تو فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اللہ اسی کے لیے قبول فرما لے تو اس سے بڑی بات کوئی ہے ہی نہیں. اس لیے کہ یہ تو لائف لانگ معاملہ ہے. پھر پڑھتے رہو اور گہرائی میں اترتے رہو اور لوگوں کو گہرائی کے اندر غوطہ زنی کی صلاحیت عطا کرو. اسی کو اگر آپ اپنا لائف لانگ کیریئر بنائیں. روٹی تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، رزق تو وہ حیوانات کو دیتا ہے. پتھروں کے اندر جو کیڑے ہیں ان کو بھی وہ رزق وہاں پہنچاتا ہے. تو کیا ہمیں رزق نہیں دے گا؟ ان چیزوں کی طرف توجہ دلانی مقصود تھی. وہ جو میرا کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، وہ یہاں پر انگریزی، عربی، فارسی، اردو تمام زبانوں میں، سندھی موجود ہے. اگر آپ اس کو اپنے دوستوں کو ہدیہ کریں، یہاں سے بھیجیں باہر، کیا پتا کس کی زندگی میں کبھی کیا انقلاب آ جائے. میرے ایک چھوٹے بھائی ہیں جو کسی زمانے میں سعودی عرب میں بزنس کرتے تھے. وہاں ان کی ملاقات ہوئی. ایک جنرل رزق تھے جو صدر ناصر صاحب کے اہم ساتھیوں میں سے تھے. اس کے بعد پھر کچھ اختلافات ہو جاتے ہیں، جیسے جنرل اعظم خان کے ہو گئے تھے صدر ایوب صاحب سے. بہرحال ان سے ملاقات ہوئی تو انہیں جب یہ عربی کا کتابچہ دیا گیا جو مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کا ترجمہ تھا، ان کا جو ریئیکشن تھا وہ خاص طور پر نوٹ کرنے کے قابل ہے. میں اس لیے اس کو میں نے پسند کیا کہ وہ حضور کی اس حدیث کے مطابق ہے. ان کا کہ یہ کتابچہ جس شخص نے لکھا ہے، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ شخص گمراہ کبھی نہیں ہو سکتا. حقیقت میں اسی حدیث کا آخری جملہ ہے یہ کہ من دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم. بہرحال مجھے تو خوشی ہوئی اس سے. ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری میں سے، مبشرات میں سے باتیں ہیں. تو بہرحال یہ کام جو ہے سب سے اونچا ہے، اور اس کے لیے آپ محنت کیجئے. جو لوگ اس عمر کو پہنچ چکے ہیں کہ اب ان کے لیے پڑھنا پڑھانا ممکن نہیں، وہ تلافی کریں، کفارہ دیں، اپنی اولاد میں سے اس کام کے اوپر لگائیں. اللہ تعالیٰ ان کے اس کفارے کو اور اس تقصیر کو قبول فرما لے. اور کیا پتا وہ اولاد جو ہے ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. اس سے بڑا صدقہ جاریہ کوئی نہیں ہے. کوئی ہسپتال، کوئی یتیم خانہ صدقہ جاریہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا کہ نیک اولاد اگر آپ دنیا میں چھوڑ کر جائیں، دین کی خادم اولاد چھوڑ کر جائیں گے، اس سے بڑا صدقہ جاریہ کوئی نہیں. اس کتابچے کو یہاں پر ہم نے جو اس کا ایک سادہ ایڈیشن ہے وہ آج فراہم کیا ہے. ویسے تو اس کی قیمت 6 روپے ہے، لیکن 25 کی تعداد میں وہ صرف 100 روپے میں مل جائے گا، تاکہ آپ اس ماحول میں ان دنوں میں خاص طور پر ایک جو ہے مہم چلائی ہے قریب کے علاقے کے اندر. یہ جو علاقہ ہے اس کو اس قرآن کالج سے اس 1 ایئر کورس سب سے بڑھ کر فائدہ اٹھانا چاہیے. اب میں کیا عرض کروں، وقت نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے حضرات کو شاید پریشانی بھی ہو رہی ہو. ایک صاحب ہوسٹن سے چل کر پہنچ گئے، ٹیکساس، نیو امریکہ کی جنوبی ریاست، وہ اللہ کے فضل سے شامل ہو. نیو جرسی سے نوجوان پہنچ چکا ہے اس 1 ایئر کورس میں شامل ہونے کے لیے. پیرس سے ایک نوجوان چلے آ رہے ہیں، محمد صادق صاحب، وہ شاید کل یا پرسوں پہنچنے والے ہیں اس کورس میں شمولیت کے لیے. لیکن شاید یہ کہ قریب ترین جو ہے وہ محروم رہ جاتے ہیں. حسن ز بصرہ بلال از حبش صہیب از روم ز خاک مکہ ابو جہل اینچ بولا جبیس. دنیا میں ہمیشہ ہوتا ہے، قریب ترین ہو جو ہے یہ اکیڈمی بھی موجود ہے اور یہاں پر یہ قرآن کالج بھی ہے. لیکن یہ کہ میں نے اس مرتبہ اس طریقے سے پہلے کبھی توجہ بھی نہیں دلائی ہے جیسے کہ اس مرتبہ میں نے یہ اہتمام کیا کہ عین جب کہ داخلے کا یہ مرحلہ ہے، میں نے یہ آپ کے سامنے گزارشات رکھی ہیں. یہ قرآن کالج میں ایک سالہ رجوع القرآن کورس جس میں خواتین بھی شرکت کر سکیں گی، میں داخلہ فارم جمع کروانے کی آخری تاریخ 26 ستمبر ہے. بی اے 3 سالہ کورس کے تربیتی سال میں داخلہ فارم جمع کروانے کی آخری تاریخ 27 ستمبر ہے. لیکن اس میں نوٹ کر لیجئے ابھی بعض جگہوں کے نتائج نہیں آئے ہیں ایف اے ایف ایس سی کے، وہ لوگ بھی داخلے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں. 1 سالہ کورس میں داخلے کے خواہش مند حضرات کے انٹرویو 27 ستمبر کو قرآن کالج میں صبح 9 بجے ہوں گے، جبکہ بی اے تربیتی سال میں داخلے کے خواہش مند حضرات کے انٹرویوز 28 ستمبر کو ہوں گے قرآن کالج میں صبح 9 بجے. بی اے کے طلبہ کے لیے 1000 روپے ماہانہ کی بنیاد پر 2 میرٹ اسکالرشپ بھی دستیاب ہیں.
نیز کمپیوٹر کی تعلیم بھی اس کے ساتھ ہی مفت دی جائے گی۔ دیگر تفصیلات اور کالج پراسپیکٹس جو ہے جس کی قیمت ویسے 15 روپے ہے، یہاں آپ کو آج جو ہے 10 روپے کا مل جائے گا، وہ یہاں کہیں اسٹالز کے اوپر موجود ہے، وہ آپ لے سکتے ہیں۔ بس آج مجھے کل کے درس کے بارے میں بھی عرض کر دوں، یہاں ہمارے ہاں جو درس قرآن جاری رہتا ہے، اس آبادی کے لوگ اس میں بھی بہت ہی کم شریک ہو رہے ہیں۔ تسلسل کے ساتھ اب درس قرآن ہے، اور کل جو قرآن کا درس ہونا ہے 6:45 بجے نماز مغرب کے بعد، وہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی اہم ترین آیات، اس اعتبار سے کہ جب کسی مسلمان امت میں زوال پیدا ہو جاتا ہے، جیسے کہ آج ہم زوال شدہ مسلمان امت ہیں، تو ان کے لیے اہم ترین جو آیات ہیں وہ کل کے ہمارے درس میں آ رہی ہیں۔ تو کوشش کیجیے زیادہ سے زیادہ تعداد میں، 6:45 بجے یہ درس ہوتا ہے۔